هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان کہ رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا، تو رمضان کے مہینے میں جو قرآن اتارا گیا، مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی عظیم نعمت جو اس مہینے میں اتاری، اس نعمت کا اللہ تبارک و تعالی نے ایسا انتظام فرما دیا کہ اس پورے مہینے کو شکر کا اور صبر کا مہینہ بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی کے لیے بھوکے سے رہنے کا مہینہ بنا دیا، اللہ تعالی کی خرچ کرنے کا مہینہ بنا دیا، اللہ تبارک و تعالی سے التجا کرنے، گڑانے، استغفار کرنے، معاملہ کرنے، دعا کرنے کا مہینہ بنا دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم اس مہینے میں پورے انسانیت پہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ بتا دیا کہ وہ کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ وہ ان باتوں سے خوش ہوتا ہے۔ یہ اتنی عظیم بات ہے، اتنی عظیم بات ہے کہ ساری انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شکر کا معاملہ از خود متعین فرما دیا کہ اس مہینے میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صبر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شکر کرے۔ یہ خاص بات ہے اس مہینے کی قرآن کے حوالے سے۔ اب ایک اور بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں یہ بات فرمائی کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی متقی جو ہوں گے وہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ چنانچہ روزے کے بارے میں، رمضان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک دوسرے مقام پہ یوں فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کرو۔ یعنی قرآن سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے، قرآن کی معرفت کو سمجھنے کے لیے جس چیز کی حاجت ہے، اس کا پورا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں کیا کہ اس مہینے میں سسٹم ایسا دے دیا کہ زیادہ سے زیادہ تقوی، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ڈر اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت ہمارے دل میں اس طرح جمع ہو جائے کہ ہم قرآن سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پھر اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ قرآن سے حقیقت میں فائدہ اٹھانے کے لیے دل کا صاف ہونا ضروری ہے، کانوں کا صاف ہونا ضروری ہے، آنکھوں میں حیا کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ایک کافر کو بھی قرآن پاک سے ہدایت ملتی ہے، ایک مشرک کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے، لیکن قرآن پاک سے جو لذت کا معاملہ ہے اور قرآن پاک سے جو فائدے کا معاملہ ہے اور قرآن پاک کو سننے میں جو لطف کا معاملہ ہے، وہ معاملہ تب پیدا ہوگا جب ہماری آنکھ میں اور ہمارے کان میں اور ہمارے دل میں ایک اعلیٰ طرح کی صفائی ہوگی۔ جب وہ صفائی ہوگی تو وہ تعلق قرآن سے بن پائے گا، اور اگر وہ صفائی نہیں ہے تو تعلق قرآن سے نہیں بن پائے گا، آپ قرآن کے دل نہیں لگے گا اور موبائل انگلش کا لگے گا۔ قرآن میں طبیعت نہیں لگے گی، لیکن کوئی دوسری چیز سنیں گی تو اس میں طبیعت لگے گی، کیونکہ طبیعت میں ہم نے دوسری چیز کے لیے مناسبت پیدا کر کے رکھی ہوئی ہے، دوسری چیزوں کے لیے ہم نے خود سے اپنے دل میں محبت پیدا کر کے اور شیطان سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے لگا ہوا ہے۔ اس لیے جب دوسری چیز آتی ہے تو طبیعت میں ہم نے وہ مناسبت پیدا کر رکھی ہے اور شیطان مناسبت پیدا کر رہا ہے، اس لیے دوسری چیز میں دل لگتا ہے۔ لیکن جب قرآن کو سننا ہوتا ہے، قرآن کی سماعت ہوتی ہے تو اس میں دل لگتا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے لیے ہمارے پاس، ہمارے دل میں مناسبت موجود نہیں ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سلف جو تھے، ہمارے اسلاف جو تھے، ان کا قرآن سے کتنا گہرا تعلق تھا، خاص طور پر رمضان میں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہ کان اذا دخل علیہ رمضان، کہ جب ان پہ رمضان کا مہینہ آتا تھا، اغلق کتبہ، اپنی کتابیں بند کر لیتے تھے۔ وہ کام ہم لوگ نہیں کر پاتے، اتنی ذہانت اور اتنی دماغ کی تیزی اور اتنی قوت ہم لوگ کو ملی نہیں اللہ کی طرف سے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تھا کہ ہم لوگ کتاب نہیں بند کر پاتے، رمضان میں بھی تھوڑا کچھ دوسرا پڑھنا پڑتا ہے، تھوڑا مسئلے مسائل ہے، فقہ کی چیز ہے، کوئی حدیث کی چیز ہم لوگ پڑھتے ہیں، اتنا نہیں کر پاتے۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ یہ تھا اغلق کتبہ، وہ جو ساری فقہ فتاویٰ کی مسئلے مسائل کی جو کتابیں ہوتی تھیں، ان کتابوں کو بند کر کے دوسری طرف رکھ دیتے تھے، اور واخذ المصحف، اور قرآن لے لیتے تھے، وجلس فی المسجد،
اور مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، یتوضؤ بین الحین والآخر، اور رہ رہ کے وضو کرتے اور قرآن پڑھتے، ویقول ھذا شہر القرآن، اور کہتے تھے قرآن کا مہینہ ہے، لا کلام فیہ مع القرآن، قرآن کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، سب بڑے علماء ہیں، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ کان الامام احمد اذا دخل شہر رمضان، جب امام احمد رمضان کا مہینہ جب آتا، داخل ہوتا، ترک الفتوی والمسائل، تو مسئلے مسائل چھوڑ دیتے، فتویٰ کی چیزیں چھوڑ دیتے، وجلس یذکر اللہ، اور بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کو یاد کرتے، ویحلل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحلیل کرتے، تسبیح کرتے، ویکبر اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے، اس کی تکبیر کرتے، ویتلو آیات اللہ، اور اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے، یعنی اسپیشلی عبادت کرتے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ فتویٰ کی چیز کوئی گناہ کی چیز ہے، وہ عبادت کی چیز نہیں ہے، لیکن اسپیشل جو عبادت ہے، جو خاص عبادت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، دعاؤں کو پڑھنا، دعائیں مانگنا، نوافل پڑھنا، تلاوت کرنا، یہ ساری چیزیں یعنی خاص عبادت ہیں، ڈائریکٹ عبادت ہیں یہ چیزیں، تو یہ کرتے تھے۔ تو اس لیے ہم کو بھی جو ہے اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب سے خاص طور پہ مربوط ہو جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے امام زہری کے بارے میں آتا کہ کان الزہری اذا دخل رمضان یقول انما هو قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، امام زہری کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان داخل ہوتا تو وہ کہتے تھے کہ مہینہ تو قرآن کی قرأت کا اور کھانا کھلانے کا ہے، یعنی کھانا کھلاؤ اور قرآن پاک کی تلاوت کرو، اس کا مہینہ ہے۔ وكان عمر قد امر ابی بن کعب وتمیم الداری ان یقوم بالناس فی شہر رمضان، کہ عمر فاروق نے جو ہے حکم دیا ابی بن کعب کو اور تمیم داری کو کہ وہ قیام کرائیں لوگوں کو فی شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں، یعنی تراویح پڑھائیں، جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں نا کہ سنت عمر یہ ہے کہ 20 رکعت، بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، وہ حدیث میں اللہ کے رسول نے 3 رات وہ نماز پڑھائی تھی تو 8 اور 11 پڑھائی تھی، لیکن فاروق رضی اللہ عنہ نے پھر اس کو 20 کیا، تو سنت نہیں، ہم لوگ سنت مانتے نہیں، اور تم لوگ کہتے کہ 20 تو گویا فاروق اعظم کو تم نے بدعتی کہہ دیا۔ اب اس طرح کی باتیں بناتے ہیں، اور سارا الزام، میں تو مسئلے کی باتیں زیادہ نہیں کرتا میں، مگر سارا الزام اہل حدیثوں پہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں اہل حدیث سخت ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اہل حدیث نے کس مسجد پہ قبضہ کیا کسی دیوبندی بریلوی کی؟ کوئی بتائے ایک مسجد بات ہے جی ہندوستان میں کہ اہل حدیثوں نے کسی دیوبندی اور بریلوی کی مسجد پہ قبضہ کیا ہو؟ ہاں لوگ اہل حدیث ہو گئے وہ تو الگ بات ہے، لیکن قبضہ کیا ہو جا کر کے، گنڈا گیری کی ہو، یہ کوئی بتا دے؟ ایسا آپ کوئی نہیں بتا سکتے۔ رواداری کے مسئلے میں کہتے ہیں یہ سخت ہوتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں ہم نے کب کسی کو مارا ہے بھائی کہ کیوں نہیں رفع الیدین کیا ہماری مسجد میں؟ ہم نے کب کسی کو ٹوکا ہے کہ کیوں نہیں جو ہے پیر سے پیر ملایا؟ ہم نے کب کسی کو ٹوکا ہے کہ کیوں نہیں تم نے آمین کہا؟ ہم نے ٹوکا کسی کو؟ ہم نے کب کسی کو ٹوکا کہ بعد میں اذان کیوں کہی؟ ہم نے کب کسی کو ٹوکا 5 منٹ پہلے کہہ دیتے ہو سحری کا ٹائم ختم ہو گیا؟ لوگ گڑبڑا اٹھتے ہیں، روزانہ آواز اٹھتی ہے 5 منٹ پہلے، 4 منٹ پہلے سحری کا وقت ختم ہو گیا، سحری کا وقت اذان سے ختم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں ٹوکا کہ آپ کیوں ایسا کہتے ہو، مگر آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا احمد آباد یا حیدرآباد میں باقاعدہ مسجد میں داخل ہو کر کے اور مارا پیٹا گیا، اس لیے مارا پیٹا گیا کہ ٹائم پہ اذان کیوں کہا، ٹائم پہ اذان کیوں دی گئی بھئی؟ ان کے احتیاط والے ٹائم سے اذان کیوں نہیں دی گئی؟ کیلنڈر لا کے دیکھ لیجئے، کسی بھی مسلک کی مسجد کا جنرل دنوں کا کیلنڈر لا کے دیکھیے، مغرب کی اذان کب لکھا ہوا ہے، تو مغرب کی وہی اذان افطاری کے دنوں میں بدل کیسے جاتی ہے بھئی؟ موضوع سے باہر، رمضان کے دنوں میں جب رمضان سے باہر دنوں میں مغرب کا جو ٹائم ہے، تو مغرب کا جو ٹائم ہوا اذان کا وہی افطاری کا ٹائم ہے، تو جب وہی افطاری کا ٹائم ہے تو رمضان میں 5 منٹ آگے کیسے کیلنڈر ہو جاتا بھئی؟ کیلنڈر میں تو فٹ ہے، اور تمہاری جو جنتری 1 مہینے کے لیے نکلی ہوئی اس میں 5 منٹ بعد میں ہے۔ تو ضمناً بات آ گئی کہ کہتے ہیں بھئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 پڑھائے، جھوٹ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 20 کی جو روایت ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور اسی کے بالمقابل، اچھا چلیے دونوں روایتیں ہم مان لیتے ضعیف، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مان لیجئے 2 روایتیں ہیں موطا امام مالک میں، ایک روایت 20 کی ہے اور ایک روایت 8 کی 11 کی ہے، ہم دونوں کو ضعیف مان لیتے۔ اب چیک کرنا ہے کہ کون صحیح ہے، تو ہم ملائیں گے نا اللہ کے رسول کے عمل سے، بھی اللہ کے رسول 11 پڑھایا تھا تو اس کا مطلب یہ 11 والی جو روایت ہے وہی صحیح ہوگی، کیونکہ رسول نے جو کیا وہی عمر فاروق کریں گے۔ تو یہ ایک چھوٹی عقل بھی کسی کو تو بھی کامن سینس سے سمجھ سکتا ہے، ویسے بھی دیکھا جائے تو وہ روایت کمزور ہے اور یہ روایت درست ہے۔ یہ روایت تو چھپا گئی، اس روایت کو تو بتاتے ہی نہیں، اس روایت کو بیان ہی
کیا کتاب میں آیت موجود ہے. تو روایت ہے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم 11 رکعت پڑھنے کا. ایک روایت میں تعداد ہے، ایک روایت میں تعداد نہیں ہے. تو اس کے بارے میں جو اصل بات مجھے بتانی تھی وہ کیا ہے؟ فکان القاری یقرأ بالمعین، کہا کہ قاری جو ہے 200 آیتیں تلاوت کرتا فی رکعت، ایک رکعت میں. حتی کانوا یعتمدون علی العصی، یہاں تک کہ وہ لوگ جو ہے کھمبوں کو اور لاٹھیوں کا سہارا لیتے. من طول القیام، قیام لمبا ہونے کی وجہ سے. وَكَانُوا يَنْصَرِفُونَ وَمَا كَانُوا يَنْصَرِفُونَ إِلَّا عِنْدَ الْفَجْرِ، اور فجر کا وقت قریب ہونے لگتا تھا تب گھر کی طرف لوٹتے تھے. اتنا لمبا قیام ہوتا تھا، اتنی لمبی تراویح ہوتی تھی. تو یہ بھی ایک بات جاننے کی ہے کہ بھئی اچھا اب تراویح میں جو ہے اس میں بھی لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. تراویح جو ہو رہی ہے اگر اس میں کسی کو مشقت ہے تو جو ہے کوئی فرض نماز تو ہے نہیں، بیٹھ جائیے. بھی فرض نماز میں اگر بیٹھنے کی گنجائش ہے تو تراویح میں مزید بیٹھنے کی گنجائش ہے، بیٹھ کے پڑھ لیجئے. لیکن یہ کہ بہت شارٹ کٹ نہیں کرنا چاہیے. شارٹ کٹ کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن غلط پڑھا جاتا ہے. جیسے دوسرے لوگوں کے یہاں ہوتا ہے کہ الحمدللہ اپنے ہاں قرآن میں پڑھ رہا ہوں تو سننے میں آتا ہے، ٹھیک سمجھ میں آتا ہے. قرآن غلط پڑھنے کا پیمانہ یہ ہے کہ عالم کو نہیں سمجھ میں آئے. جس کو یاد نہیں ہے قرآن، اس کو نہیں سمجھ میں آئے کیا پڑھا جا رہا ہے تو سمجھو قرآن غلط پڑھا جا رہا ہے. جس کو قرآن یاد نہیں ہے اس کو نہ سمجھ کیا پڑھا گیا، اس کو قرآن غلط پڑھا جا رہا ہے، تو کم سے کم ٹائم قرآن پڑھنا ہی چاہیے کہ صحیح پڑھا جائے. دوسری بات یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی قرآن ختم کرنا ضروری نہیں ہے. بالکل صحیح ہے، قرآن ختم کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ قرآن ختم کرنا اچھی بات ہے؟ نہیں، قرآن ختم کرنا ضروری تو نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ رسول کی سنت کیا ہے. سنت رسول اللہ کی لمبا قیام ہے. وہ سنت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی لمبا قیام ہے. فجر کا وقت جو ہے قریب ہو جایا کرتا تھا. تو یہ قرآن کا خاص معاملہ ہے تراویح میں بھی. یعنی یہاں محل شاہد یہ ہے کہ قرآن زیادہ پڑھا جاتا تھا تراویح میں. یعنی تراویح کی گویا خاص چیز تلاوت قرآن کا لمبا ہونا ہے اور اس کا طویل ہونا ہے. قرآن پاک کے بارے میں جو فضیلتیں ہیں، ایک اور بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. الامام المقری المحدث الفقیہ ابو بکر بن عیاش کے بارے میں آتا ہے کہ لما حضرت الوفات، کتنا قرآن سے تعلق تھا. جب ان کا آخری ٹائم آیا، اور ہم بھی اس بات کی تمنا کریں کہ بھی ہمارا جب آخری ٹائم آئے تو ہم کو گزرے ہوئے دنوں پہ افسوس نہ. بھائی آدمی کا جب موت کا وقت آئے، ایک بات یاد رکھیں، زندگی اس طرح گزاریے کہ جب موت کا وقت آئے تو بہت الجھن چہرے پہ نہیں ہونی چاہیے. ہم کو اندازہ ہوتا ہے ایک آدمی کا کہ پتہ نہیں میں بچوں گا کہ نہیں بچوں گا، تو چہرے پہ الجھن نہیں رہنی چاہیے، اطمینان رہنا چاہیے. اس طرح کے اعمال ہمیں کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ حسن خاتمہ کی دعا کرتے رہنے چاہیے اور ہمیشہ صحیح بات سننی چاہیے، صحیح بات پڑھنی چاہیے. بھئی پڑھنے کے لیے تو بہت ساری کتابیں ہیں، اور سننے کے لیے تو یہ ہزاروں کروڑوں ویڈیوز اور آڈیوز، تو ہم کہاں سب کو سن سکتے ہیں. اس لیے ہمیں کیا سننا ہے؟ وہ جو صحیح ہو، اور کیا دیکھنا ہے جو صحیح ہو، اور کیا دیکھنا ہے، کیا پڑھنا ہے جو صحیح ہو. غلط چیزوں کو پڑھنا ہی سننا ہی نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا، بکت اختہ، تو ان کی بہن جو ہے رونے لگی. فقال لها ما يبكيك، تو کہنے لگے ان سے کہ بھئی کیوں رو رہی تم؟ انظرنی الى تلك الزاویہ، دیکھو گھر کے اس گوشے میں. فقد ختم اخوک فیہا 18,000 ختمہ، تو کہا کہ اس میں جو ہے 18,000 بار قرآن ختم کیا ہے اس گھر میں. اس سے مقصود کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ باپ کی نیکی بیٹے کو لگتی ہے، بیٹے کی نیکی پوتے کو لگتی ہے. یعنی باپ اگر نیک ہے تو اس کی نیکی کی کوئی نہ کوئی برکت اس کی اولاد کو کہیں نہ کہیں لگ ہی جاتی ہے. باقی اس کے خلاف ہو سکتا ہے اللہ کی حکمت اور مشیت کے تحت، وہ الگ بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ ڈر کس بات کا، خوف کس بات کا؟ میری وفات پہ اس گھر میں برکتیں بھری ہوئی ہیں، اس گھر میں نے بے تحاشا قرآن کی تلاوت کی ہے اور اس کو ختم کیا نہ جانے کتنی دفعہ. تو کوئی ڈرنے کی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت اور رحمت اس گھر میں ہونی ہے. تو اپنے گھروں کو قرآن سے آباد کیجئے، نمازوں سے آباد کیجئے. ہمیشہ جو جنات کا، شیطان کا اور تمام طرح کا معاملات آتے رہتے ہیں، انشاءاللہ ان چیزوں سے بھی حفاظت ہوگی. صبح کی دعا، شام کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، ان تمام چیزوں کی پابندی ہونی چاہیے، دین والی زندگی ہونی چاہیے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دولت ملے نہ ملے لیکن سکون ضرور ملے گا. اور زندگی میں اصل سکون ہے اور خوشی ہے. اگر آپ سونے کے محل میں ہوں لیکن وہ جیل ہے تو بیکار ہے، اور اگر آپ کھلے آسمان کے نیچے ایک پردے کے نیچے بیٹھے ہوں اور اگر خوش ہیں تو پھر یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، سب کو نوازے، سب کو توفیق عطا فرمائے.
آمین. والسلام